آج کا ہمارا لیکچر جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ پہ ہے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ مرکب تام کی اقسام ہیں۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جملہ کیا ہے۔ جملہ دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جسے سننے کے بعد بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، اسے جملہ کہتے ہیں۔ مثلاً سورج مشرق سے نکلتا ہے، اسلم نے خط لکھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب جملہ کے اقسام دیکھتے ہیں۔ بناوٹ اور مفہوم کے لحاظ سے جملے کے کئی اقسام ہیں، جن میں سے دو سب سے اہم ہیں: جملہ اسمیہ نومینل سینٹینس، جملہ فعلیہ وربل سینٹینس۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم نام سے شروع ہو اور جس میں کام کا کرنا یا ہونا نہیں پایا جائے، اس میں صرف اسم کی صفت اور حالت بیان کی جائے، اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ جس میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کے تین بڑے حصے ہیں: مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ مبتدا جملے کا وہ حصہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو، جیسے احمد چاند چائے وغیرہ۔ خبر مبتدا کے بارے میں جو بات بتائی جائے، جیسے ذہین، روشن، گرم وغیرہ۔ اور فعل ناقص وہ فعل جو جملے کو مکمل کرے لیکن اکیلے کوئی معنی نہ دے، جیسے ہے، ہیں، تھا، تھی وغیرہ۔ تین بڑے حصے کے بعد جملہ اسمیہ کو مفہوم اور بناوٹ کے اعتبار سے درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مثبت افرمیٹو نومینل سینٹینس، نمبر 2 منفی نیگیٹو نومینل سینٹینس، نمبر 3 سوالیہ انٹروگیٹو نومینل سینٹینس۔ مثبت جس میں کسی حالت کا اقرار ہو، جیسے کہ اسلم سچا بچہ ہے، کرسی پیلے رنگ کی ہے، اسی طرح کے اور بھی بہت سے جملے۔ اب منفی میں کیا ہے؟ جس میں کسی حالت یا خوبی کا انکار ہو، جیسے کہ اسلم سچا بچہ نہیں ہے، کرسی پیلے رنگ کی نہیں ہے۔ سوالیہ جملے ایسے جملے جس میں کوئی سوال پوچھا جائے، کیا اسلم سچا بچہ ہے، کیا کرسی پیلے رنگ کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جملہ اسمیہ کے بعد ہم جملہ فعلیہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ جس میں اسم سے شروع ہو جو لیکن اس میں کوئی کام بھی پایا جائے، کام کا کرنا ہونا پایا جائے، کوئی فعل موجود ہو، اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ جیسے کہ اسلم نے خط لکھا، کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا ہے۔ احمد بازار گیا تھا، کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا ہے۔ ایسے جملے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے تین بڑے حصے ہیں: فاعل جسے انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، جیسے کہ اسلم، کتاب، پرندے وغیرہ۔ مفعول جسے انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں، جیسے کہ خط، کھانا، پینا وغیرہ۔ فعل جسے انگلش میں ورب کہتے ہیں، وہ مکمل کام جو جملے میں ہو رہا ہو، جیسے اڑنا، لکھنا، ہنسنا، رونا وغیرہ۔ اب جملہ فعلیہ کے حصے کو سمجھنے کے بعد ہم جملہ فعلیہ کے اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کے تین اقسام ہیں: مثبت، منفی، سوالیہ۔ مثبت جس میں کسی کام کے ہونے کا اقرار ہو، منفی جس میں کسی کام کے ہونے کا انکار ہو، اور سوالیہ جس میں کسی کام کے بارے میں سوال پوچھا جائے۔